کہ ابھی فیصل آباد میں بھی ایک بہت بڑی عظیم و شان سالانہ کانفرنس جاری و ساری ہے۔ حافظ قیم الہی ظہیر صاحب حافظکم اللہ تعالی عن کل شر و مکروہ، اس میں بھی انشاءاللہ بخیر و عافیت اللہ کے فضل اور اس کی اجازت سے شرکت کرنا ہے۔ تو یہ ساری جو کانفرنسیں، یہ پروگرام مقصد ایک ہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا جھنڈا سب سے بلند ہو جائے۔ تو انشاءاللہ تعالی جہاں ہمارے پاس اللہ نے خیر سے پہنچایا، دعا کیجیے اللہ تمام مسافروں کو بخیر و عافیت اپنے اپنے منزل مقصود پہ پہنچائے۔ اب آپ کے سامنے خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں حافظ علامہ ابتسام الہی ظہیر حفظہ اللہ تعالیٰ کے فرزند ارجمند اور علامہ شہید رحمہ اللہ کے پوتے محترم جناب حافظ قیم الہی ظہیر صاحب۔ ان کی آمد سے میں نعرہ لگاتا ہوں، آپ اللہ کا نام بلند کریں۔ نعرہ تکبیر، ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ۔ اب آپ کے سامنے آپ سے ہم کلام محترم جناب حافظ قیم الہی، جن کا موضوع ختم نبوت ہے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ وہ تو بیٹھا دونوں کھڑا کی، تو بھی کھڑا ہو جا نال، کمال ہوگی تیرے آپ بٹا تیری گل منی گئی ہوں، تو بھی کھڑا ہو بیا تھلے، تو بھی بیٹھا نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال الله تبارك وتعالى عتل بعد ذلك ذنیم۔ حضرات دیوکار، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، ہم اللہ رب العزت کے فضل و احسان کے ساتھ آج اس محفل کے اندر موجود ہیں، تو کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ختم نبوت کے تذکروں کو سننے کے لیے موجود ہیں۔ ختم نبوت وہ کس قدر مقدس عنوان ہے اور کس قدر اہم عنوان ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان، بحیثیت اہل الحدیث اس کی افادیت کو، اس کی اہمیت کو نہیں جانتے۔ ختم نبوت ایسا عقیدہ ہے جس پہ یقین، جس کو اپنانے، جس کو ماننے کے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور یقینی بات ہے کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد آپ کی نبوت کو آخری نبوت نہ ماننا، آپ کو آخری نبی نہ ماننا، یا آپ کے بعد کسی بھی طرح سے ذلی، بروزی، تشریح، غیر تشریح نبوتوں کے اجراء کو تسلیم کرنا، یہ انسان کو جہنم کے انگاروں کے علاوہ کچھ بھی دینے کے لیے نہیں ہے۔ اور آج افسوس کی بات تو یہ ہے کہ جہاں پر
ہماری امت کے نوجوانوں کو، امت محمد علیہ السلام کے بوڑھوں کو، امت رسول، امت خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر طرح کے امتی، اس کو اس عقیدے کا شعور آج اس قدر پختہ نہیں ہے جس قدر پختہ اور راسخ یہ عقیدہ ہونا چاہیے تھا۔ ایک آزمائش یہ ہے کہ آج یہ عقیدہ اس قدر پختہ نہیں ہے، اور دوسری آزمائش یہ ہے چاروں اطراف سے، چاروں سو سے کفر، الحاد، وہ اہل دین، اہل اسلام، مسلمانوں اور تیرے اور میرے بچوں، نوجوانوں، ان کے عقیدوں کے اوپر نقب لگانے کے اندر مصروف ہے۔ ہم ہر چیز میں محنت کرنے والے، ہر چیز کے لیے کوشش کرنے والے، ہماری کوشش اپنی اولادوں کی معیشت سنوارنے کے لیے، ہماری کوشش اپنی اولادوں کو اچھا پڑھانے کے لیے، یونیورسٹی کے اندر اچھی ڈگری دلوانے کے لیے، میڈیسن کی تعلیم دلوانے کے لیے، ڈاکٹر بنوانے کے لیے، انجینئر بنانے کے لیے، لیکن آج ہماری کوئی کوشش بھی اپنے بچوں کو علم کے اندر، عقیدہ کے اندر رسوخ دلوانے کے لیے کوئی کوشش نہیں، چاہے وہ عقیدہ ختم نبوت کا ہو، چاہے وہ منہج دفاع حرمت رسول کا ہو، اور چاہے وہ عقیدہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت، ان کے دفاع کا ہو۔ آج ہماری کوئی بھی کوشش اس کے لیے نہیں ہے۔ کائنات کے امام نے کہا تھا، کائنات کے امام نے کہا لوگوں میرے صحابہ سن لو، بعثت انا وساعة كهاتين، اپنی دونوں انگلیوں کو بلند کیا، کہا میں اور قیامت اس طرح قائم کر دی گئی ہے۔ معنی و مفہوم یہ ہے جس طرح میری ان دو انگلیوں کے درمیان کوئی دوسری انگلی موجود نہیں ہے، اسی طرح میرے اور قیامت کے دوران کوئی دوسرا نبی بھی موجود نہیں ہے۔ کائنات کا امام دنیا سے چلا گیا، کائنات کے امام ابھی دنیا سے گئے نہیں، آپ کی نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی گئی، نقب لگانے کی کوشش کی گئی، لیکن ششو پنج کا شکار وہ ہوں جن کا رسول، جن کا ہادی کائنات کا امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو۔ میرے ہادی، میرے رہبر سید الکونین نے تو پہلے ہی اس امر کا اعلان فرما دیا تھا، کہا سیکون فی امتی ثلاثون کذابون دجالون کلهم یزعم انه نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ کہا قیامت
اس کی آمد سے پہلے میری امت کے اندر 30 جھوٹے دجال اور کذاب آئیں گے، ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے، لیکن میرے صحابہ یاد رکھنا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ہم نے اعلان کیا، ہم نے کہا کائنات کے امام کے بعد دعوی نبوت کرنے والا اسود انسی ہو، دعوی نبوت کرنے والا مسیلمہ کذاب ہو، دعوی نبوت کرنے والا بہاءاللہ ہو، دعوی نبوت کرنے والا راشد الخلیفہ ہو، دعوی نبوت کرنے والا حسین علی معظمدانی ہو، دعوی نبوت کرنے والا آج کا جھوٹا دجال کذاب مرزا غلام احمد قادیانی ہو، لعنتوں کی برکاتوں برس سکتی ہے، لیکن کائنات کے امام کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اور تم نے کیا سمجھا ہے، کیا حسن نے سمجھا ہے، کیا عشق نے جانا ہے؟ ہم ہاتھ نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے، اور ختم نبوت کے ماننے والے صحابہ کے پروانے ہیں۔ صحابہ نے بھی ختم نبوت کی پہرے داری کے حق کو ادا کر دیا۔ ہم گناہگار ہیں، حق تو ادا نہیں کر سکتے، لیکن ختم نبوت کی پہرے داری کے فریضے سے سبق دوش ہونا گوارا نہیں کریں گے۔ اور تم تو تاریخ سے واقف ہی نہیں ہو، تم تاریخ کو نہیں جانتے۔ آج افسوس اس بات کا ہے، کائنات کے امام کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے والا یہ گروہ، یہ دجالوں کا، یہ کذابوں کا ٹولہ، یہ اپنے آپ کو مسلمان شو کرتا ہے، اور ایک عرصہ تک تو یہ لوگوں کو جھانسا دیتا رہا، آج بھی موقع ملے تو جھانسا دینے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ لیکن صحابہ کے مشن کے ورثاء میدان عمل میں موجود رہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ان مرتدوں کو کافر قرار دلوایا گیا۔ اور میں یہ بات کہتا ہوں، علی وجہ البصیرہ کہتا ہوں، ادلہ کی روشنی میں کہتا ہوں، اور ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں، جاؤ، یہ میرے اکابرین نے تم پہ پتہ نہیں کیوں ترس کھایا ہے، ورنہ کتاب و سنت میں تمہاری سزا صرف تمہیں کافر قرار دینا نہیں، بلکہ مرتد و زندیق کی سزا، اس کو گردن کو وجود سے علیحدہ کرنا۔ ہم تمہیں یہ بات بتلانا چاہتے ہیں، تمہیں یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں، جاؤ حکمرانوں، تم بھی سن لو، قادیانیت نوازی کرنے والوں تم بھی سن لو، جب تک اہل الحدیث کا ایک فرزند بھی زندہ رہے گا، جب تک اہل سنت کا ایک بھی بیٹا زندہ رہے گا، ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگاتا رہے گا، اور قادیانیت مردہ باد کے ترانے پڑھتا رہے گا۔ ہم تمہیں یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں، جاؤ، آج بھی پاکستانی قانون کے اندر
اپنے بارے میں کیے جانے والے فیصلے کو تسلیم کر لو، وگرنہ جو تمہاری حیثیت آج ہے کل وہ بھی نہیں ہوگی انشاءاللہ، کل وہ بھی انشاءاللہ۔ ہم ختم نبوت کی جنگ لڑیں گے، چوکوں میں لڑیں گے، چرستوں میں لڑیں گے، بازاروں میں لڑیں گے، مسجدوں میں لڑیں گے، اللہ نے توفیق دی تختہ دار پر چوم جائیں گے، لیکن ختم نبوت کے ترانے کو چھوڑنا گوارا نہیں کریں گے۔ اور تمہیں پتہ ہی نہیں ہے ہم کون لوگ ہیں۔ ہمیں ڈرانا چاہتے ہیں، ہمیں دمکانا چاہتے ہیں، جو پشت پناہ ہیں، اور یہ مولوی دہشت گرد ہیں، یہ فساد کی باتیں کرتے ہیں، یہ لوگ انتشار چاہتے ہیں۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، پھر الزام دیتے ہیں کہ ان کا راستہ وہ اقتدار کا راستہ ہے۔ پہلی بات تو کہہ دیتا ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اور ان الحکم الا للہ کے تحت زمین پہ حکمرانی کا حق بھی اگر کسی کو حاصل ہے تو کائنات کے امام کے غلاموں کو حاصل ہے۔ اور عجیب بات ہے، یہ تو علماء نے سچی بات ہے، درد دل کے ساتھ بات کر رہا ہوں، علماء نے اپنے منصب کو، اپنے وقار کو پہچانا نہیں، وگرنہ اقتدار کا حق نہ نواز شریف کا، نہ زرداری کا، اور نہ عمران خان کا۔ لیکن پھر بھی کہے دیتا، کوئی ہو ان میں سے، کوئی بھی ہو، چاہے بلاول بھٹو ہی کیوں نہ ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے علم کو اٹھا لے، اللہ کی قسم یہ شہید کا پوتا اس کی جوتیاں اٹھانے کے لیے تیار ہے۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو، پھر بلاول چھوڑ کر عمران خان کیوں ہو، ہم اس کو اپنا امام اور رہبر ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تم رسول اللہ کے دین سے غداری کرو اور ہم سے یہ امید رکھو کہ ہم تمہاری امامت کو قبول کر لیں۔ سنو بات، ہمارا تعلق اس قبیل سے ہے کہ جب ختم نبوت کے منکرین اور مرتدوں کے سامنے سیدنا خالد ابن ولید نے ایک رکا لکھ کر بھیجا تھا، تو اس رکے کے اندر پتہ ہے کیا بات موجود تھی؟ عجیب الفاظ، کہا لَقَدْ جِئْتُكُمْ بِقَوْمٍ يُحِبُّونَ الْمَوْتَ كَمَا تُحِبُّونَ الْحَيَاةَ، اور ہمیں موت سے ڈرانے والوں، ہمیں موت سے ڈر نہیں لگتا ہے۔ خالد ابن ولید نے ختم نبوت کی پہرےداری، اس کا فریضہ انجام دیتے ہوئے کہا تھا، کہا آج میں تمہارے مقابلے پہ اس قوم کو لے کے آیا ہوں جو موت سے اس طرح پیار کرتی ہے جس طرح تم زندگی سے پیار کرتے ہو۔ اور ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالی عنہ، ختم نبوت کا دیوانہ، یمن کے اندر اسود انسی نے پوچھا، کہا تو مجھے اللہ کا رسول مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے؟ کہا مجھے سنائی نہیں دیا۔ پوچھتا رہا، آپ انکار کرتے رہے۔ کہا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے؟ کہا ہاں، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے خاتم ہونے کی ضمانت اور گواہی دیتا، اقرار کرتا۔ اس نے کہا میں اپنی نبوت کا پوچھتا ہوں، تو کہتا ہے مجھے سنائی نہیں دیتی۔ میں محمد الرسول اللہ کی نبوت کا پوچھتا ہوں، تو کہتا ہے ہاں میں اقرار کرتا ہوں۔ غصہ، غضب
وہ اپنی انتہا کو پہنچا، آگ کے انگاروں کو بڑکایا گیا، چتا کو جلایا گیا، ابو مسلم خولانی کو اس کے حوالے کر دیا گیا۔ لیکن یہ اس کو خاتم النبیین مانتا ہے جس کا رب آسمان کا خدا ہے، جس کا رب عرش والا ہے، آگ نے جلانے سے انکار کر دیا۔ لوگوں نے کہا اس کو واپس روانہ کرو، اس کو کہیں جلا وطن کرو، نہیں تو یہ جاتے جاتے اوروں کو بھی اپنے ساتھ لے جائے گا۔ ہمارے بڑے جہاں سے گزرے، وہ جاتے جاتے اپنوں کو اپنا بناتے گئے، اوروں کو بیگانوں کو اپنا بناتے گئے، اور تمہارا بڑا ایسا بدبخت ہے کوئی اس کی تصویر دیکھ لے تو اس کی نبوت سے انکار کر۔ کہا ابو مسلم خولانی مسجد نبوی کے اندر پہنچا، ایک پلر کی اوڑ کے اندر نماز پڑھنے لگے۔ نماز سے فارغ ہوئے، سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آ کے سر پہ کھڑے ہیں۔ کہا کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ کہا یمن کا باشندہ ہوں، یمن سے آیا ہوں۔ کہا وہاں پر ایک کذاب نبی نے ایک مسلمان شخص کو آگ کے حوالے کیا، اس کا حال بتلاؤ۔ ابو مسلم خولانی نے یقیناً للہیت کی خاطر، عاجزی کی خاطر کہا ہاں اس کا نام فلاں فلاں ہے اور وہ بخیریت ہے، لیکن عمر تیری ذہانت پہ قربان جائیں۔ اس کو دیکھ کے کہتے ہیں میں تجھے رب کی قسم دیتا ہوں، آسمان والے خدا کی قسم دیتا ہوں، بتلا کہیں تو ہی وہی شخص تو نہیں ہے؟ کہا ہاں میں وہی شخص۔ عمر ابن خطاب نے رونا شروع کر دیا، گلے سے لگایا، اس کو پکڑا، اپنے ساتھ لے کے چل دیے۔ ابو بکر صدیق موجود ہیں، ان کے ساتھ بٹھایا اور خود ساتھ بیٹھ گئے۔ عمر موجود ہے، ابو بکر موجود ہے، درمیان میں ابو مسلم خولانی موجود ہے، اور عمر روتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر۔ کہا الحمدللہ الذی لم یمتنی حتی ارانی فی امت محمد من فعل به ما فعل ابراہیم خلیل اللہ۔ کہا میں اس رب کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے موت سے پہلے امت محمد علیہ السلام کے اندر ایسے شخص کی زیارت کروا دی جس کی آزمائش بھی ابراہیم خلیل اللہ جیسی کی گئی تھی۔ ہم تو ان صحابہ کے ماننے والے ہیں، ان اسلاف کے ماننے والے ہیں، کٹنا گوارا کر سکتے ہیں، لیکن ختم نبوت کے عقیدے کو چھوڑنا گوارا۔ اور آئی ہے بات تو کہہ دیتا، پھر کوئی میرے نبی کے ان صحابہ کے بارے میں بھونکے، زبان تان دراز کرے، صدیق کو کافر کہے یا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ لعنت کرے، ہم اس بات کا اعلان کرتے رہیں گے۔ اللہ کی قسم کائنات کے امام نے کہا تھا، کہا جو میرے نبی، جو میرے صحابہ کو گالی دے گا اس کے اوپر آسمان والے رب کی بھی اور مجھ محمد الرسول اللہ کی بھی، ملائکہ کی جماعت کی بھی اور پوری امت کی بھی لعنت۔ اور تم صحابہ کے بارے میں بھونکتے ہو، صحابہ کے بارے میں بکواس کرتے ہو۔
انہوں نے اپنی زندگیاں نشاور کر دی دین کی خاطر، قربانیاں دیتے رہے، کٹتے رہے، گردنیں کٹواتے رہے، لیکن یہ بات سمجھاتے رہے لوگوں کٹنا گوارا کر لینا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے غداری کرنا گوارا نہیں کرنا۔ انشاءاللہ آپ سے ایک وعدہ لے کر اپنی بات کو ختم کرنے جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ جب تک اہل سنت کا ایک فرزند بھی زندہ ہے، صدیق کی صداقت کے ڈنکے بجاتا رہے گا، صدیق کی صداقت کے ڈنکے بجاتا رہے گا، فاروق کی عدالت کا ترانہ گاتا رہے گا، ذوالنورین کی صحابت کا ترانہ پڑھتا رہے گا، اور حیدر کرار کی شجاعت کا نعرہ لگاتا رہے گا، معاویہ کی سیاست کے گن بھی گاتا رہے گا۔ اما عائشہ صدیقہ کی صداقت اور آپ کی عظمت، ان کا بھی پھریرا لہراتا رہے گا۔ انشاءاللہ لہراؤ گے، صحابہ کے گستاخوں کو ملک سے بگاؤ گے، نبی کے غداروں کو بگاؤ گے، ختم نبوت پہ پہرے داری کا فریضہ سر انجام دو گے، انشاءاللہ کٹنا گوارا کر لیں گے، لیکن اصحاب محمد پہ کسی کا بھونکنا گوارا نہیں کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔